یہ اور خدا کے قدوس عظیم اور جلیل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. نئی ہفتہ وار بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج خدا کے کلام میں سے جو حصہ ہم سیکھیں گے اس کے حوالہ جات آپ نوٹ کر لیجئے. احبار کی کتاب میں سے اس کے 6 باب کی پہلی آیت سے لے کے 8ویں باب کی 36ویں آیت تک، یرمیہ میں سے اس کا 7ویں باب 21ویں آیت سے 8ویں باب کی 3 آیت تک، اور مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل 7واں باب اس کی 31ویں آیت سے 8ویں باب کی 38ویں آیت تک. انگلش میں بولے دیتا ہوں. لیویٹیکس 6:1 سے 8:36 تک، جیرمیہ 7:21 سے 8:3 تک، اور گاسپل آف مارک چیپٹر 7 ورس 31 سے لے کے چیپٹر 8 کی ورس 38 تک. جو کامن تھیم ہے ان تینوں حوالہ جات کا وہ ہے قربانی. خدا ان کے نزدیک آنا. میں نے آپ کو بتایا کہ قربان کا مطلب جو قربان ورڈ ہے ہیبرو میں، لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم نے لیویٹیکس کی یعنی احبار کی کتاب شروع کی، جس کا میں نے آپ کو بتایا عبرانی میں نام وائکرا ہے. اور یہاں پر میں ایک کریکشن بھی کرتا چلوں کہ میں نے پچھلی دفعہ جو 5 کتابوں کے آپ کو نام بتائے، جو پہلی 5 کتابیں ہیں، برشیت عبرانی میں جینیسس کو کہتے ہیں، پیدائش کو. میں نے خروج کے بارے میں آپ کو بتایا، یعنی ایگزوڈس کے بارے میں، کہ اس کو تولدوت کہتے ہیں. اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. اس کو شموت کہتے ہیں. ترجمہ اس کا بالکل ٹھیک ہے، نام، دا نیمز. برشیت کو ہے ان دا بگننگ، یعنی شروع میں، ابتدا میں. تیسری کتاب ہے یہ وائکرا جو ہم شروع کر رہے ہیں لیویٹیکس کی. لیویٹیکس اس کو لیوائٹ سے کہتے ہیں کہ جو خدا ان کے کاہن ہیں ان کے حوالے سے ڈیوٹیز اور آئین اور احکام. اور چوتھی کتاب ہے گنتی، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نمبرز، انگلش میں کہتے ہیں، لیکن عبرانی میں اس کو بمدبار کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے ان دا ولڈرنس، بیابان میں. اور جو آخری کتاب ہے دواریم کی، جس کو انگلش میں ہم ڈیوٹرانومی، اردو میں استثنا کہتے ہیں، جو ریپیٹیشن سے یا دہرائی سے ورڈ نکلا ہے. عبرانی میں دواریم ہے، دیٹ مینز کہ ورڈز، الفاظ خداوند کے. جو اہم باتیں ہیں ان ابواب میں، خاص طور پر ہم دیکھیں گے کہ احبار کے 6 باب سے آنورڈز، وہ پچھلی جو تورا پورشن میں، پچھلے جو ویکلی بائبل اسٹڈی تھی، اس میں جو قربانیاں تھیں مختلف، میں نے آپ کو 5 قسم کی قربانیوں کے حوالے سے بتایا تھا، سکھایا تھا. ایک طرح سے یہ ان کی دہرائی ہے، یعنی تلافی کے نذرانے تھے. دیکھی تھی جو نادانستہ خطاؤں کے چڑھاوے تھے، خطا کی قربانی تھی. سلامتی کے ذبیحے تھے، اناج کے نذرانے تھے، منخا آفرنگ جس کو کہتے ہیں، اور سوختنی قربانی یا اولا جس کو کہتے ہیں. تو ان کی دہرائی ہے. اور خاص بات جو ہے وہ ہے کہ جو آگ، جو خاص طور پر ڈیوائن فائر ہے، الہی آگ جو ہے، اس کے حوالے سے کہ وہ کیسے. اور پھر کاہنوں کا مخصوص کیا جانا ہے. جو سردار کاہن ہے ہارون، اس کا اور اس کے بیٹوں کا مخصوص کیا جانا. اس حوالے سے بڑا اسپیشل تورا پورشن ہے کہ اس میں ان کی انوائنٹمنٹ ہو رہی ہے. لیکن اس تورا پورشن کا، اس ویکلی بائبل اسٹڈی کا آغاز جو ہو رہا ہے وہ لکھا ہے 6 باب میں کہ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا. تو جو کہا ہے، دس از لائک اے کمانڈڈ، ہی کمانڈڈ موزز. تو یہ جو کمانڈ ہے، اس کو جو ورڈ ہے عبرانی میں زاو ہے، وہ زاو جو ہے وہ آج کی تورا پورشن کی، آج کی بائبل اسٹڈی کی ہیڈنگ ہے. ہم ایک بات کا میں اعتراف کرتا چلوں یہاں پر، اور وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ہمیں احبار کی، خاص طور پر اس کتاب میں جو لیویٹیکل کمانڈز لکھے گئے ہیں، کہانت کے حوالے سے کمانڈز ہیں، آئین ہے، احکام ہے، ہم انہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ کچھ بورنگ لگتے ہیں، یا بورنگ لگتے تھے ایٹ لیسٹ مجھے. تو جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے، میں ان کے لیے ایک بات بتاتا چلوں، سمجھاتا چلوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں، جب ہمیں کوئی چیز بتائی جائے، یا جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص ہمیں دکھائے کہ یہ میرا فوٹو ایلبم ہے یا فیملی ایلبم ہے، تو آپ اگر پولائٹلی اسے دیکھتے رہیں تو کئی لوگ بور ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ان لوگوں کو جانتے نہیں ہیں، کنیکشن نہیں ہے آپ کا ان کے ساتھ. لیکن اگر جو دکھا رہا ہے وہ جو ہے اس کا کنیکشن ہے، اس لیے وہ انجوائے کر رہا ہے. تو اگر آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ کنیکشن بنانا پڑے گا. یا مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں کہ آپ نے جو ہے
جو بائبل اسٹڈی ہے اس سے آپ نے کیا سیکھا، آپ بائبل اسٹڈی میں کیا بتا رہے ہیں؟ جی وہ بائبل اسٹڈی میں کچھ حوالے پڑھتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ دعا کرنے ختم ہو گیا۔ ایسے تو نہیں ہوتا۔ جو جنہوں نے کنیکشن بنایا ہو، جو انجوائے کرتے ہیں بائبل اسٹڈی، وہ بتائیں گے کہ اس حوالے کا مطلب یہ تھا، اس حوالے کا لنک یہاں سے جوڑا گیا۔ سو یو گاٹ ٹو اسٹے کنیکٹڈ، آپ کو اس کے ساتھ جڑے ہونا چاہیے۔ یا اگر میں ایک فوڈ ریسیپی جو ہے وہ آپ کے لیے بولنا شروع کر دوں کہ 2 انڈے، 6 کپ میدا اور 1 کپ جو ہے وہ چینی، اس کو ملا لو، تو یہ سارے جو انگریڈینٹس ہیں یا اجزاء ہیں وہ جب آن دیئر اون ہیں ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن جب آپ انہیں بناتے ہیں، ان کے ساتھ ملتے ہیں اور ایک کیک کی صورت میں یا میٹھے کی صورت میں کچھ سامنے آتا ہے تو پھر آپ کا کنیکشن ہے، کیونکہ آپ نے اس کو بنایا ہے۔ سو اگر ہم نے اس کتاب کو انجوائے کرنا ہے تو ہمیں وہ کنیکشن ڈیولپ کرنا ہے۔ کون سا کنیکشن؟ کہ جو کہ خدا کا کلام ہے۔ یہ اگر خداوند یسوع المسیح جو کہ اس کتاب کے مطابق اس کلام کو دینے والا اور خود کلام ہے، یہ اس کا کلام ہے، تو اگر ہمارا کنیکشن یسوع المسیح کے ساتھ ہے، یشوع مسیح کے ساتھ ہے، تو ہمارا کنیکشن ہر ایک لفظ کے ساتھ ہونا چاہیے اور ہمیں اس کنیکشن کو سرگرمی سے پڑھنا چاہیے۔ ہمارے دلوں میں پرجوش ہونے کی ایک آگ ہونی چاہیے خدا ان کے کلام کے حوالے سے۔ میں خدا ان کے کلام میں سے پڑھوں گا احبار 6 باب اس کی 8ویں آیت سے 13ویں آیت تک۔ لیویٹیکس چیپٹر 6 verse 8 till 13۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے بیٹوں کو یوں حکم دے کہ سوختنی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے کہ سوختنی قربانی مذبح کے اوپر آتش دان پر تمام رات صبح تک رہے اور مذبح کی آگ اس پر جلتی رہے، اور کاہن اپنا کتان کا لباس پہنے اور کتان کے پاجامے کو اپنے تن پر ڈالے، اور آگ نے جو سوختنی قربانی کو مذبح پر بھسم کر کے راکھ کر دیا ہے اس راکھ کو اٹھا کر اسے مذبح کی ایک طرف رکھے۔ پھر وہ اپنے لباس کو اتار کر کسی دوسرے کپڑے پہنے اور اس راکھ کو اٹھا کر لشکرگاہ کے باہر کسی صاف جگہ میں لے جائے، اور مذبح پر آگ جلتی رہے اور کبھی بجھنے نہ پائے، اور کاہن ہر صبح کو اس پر لکڑیاں جلا کر سوختنی قربانی کو اس کے اوپر چن دے اور سلامتی کے ذبیحوں کی چربی کو اس کے اوپر جلایا کرے۔ مذبح پر آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے، وہ کبھی بجھنے نہ پائے۔ اب اس آگ کے بارے میں کیوں کہا گیا ہے کہ یہ ہمیشہ جلتی رہے؟ بہت انٹرسٹنگ، دلچسپ بات چیت ہے، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ کیونکہ یہ جو آگ فرسٹ ٹائم جلی تھی یہ خدا کی طرف سے جلی تھی۔ اس کے لیے ہم حوالہ دیکھ سکتے ہیں احبار 9 باب 24 آیت، لیویٹیکس 9:24۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور سوختنی قربانی اور چربی کو مذبح کے اوپر بھسم کر دیا۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر نعرے مارے اور سرنگوں ہو گئے۔ سو یہ آگ خداوند کی طرف سے آئی فرسٹ ٹائم جب ٹیبرنیکل یا خیمہ اجتماع بن گئے، تو اس کے بعد یہ کاہنوں کی ذمہ داری تھی کہ اس آگ کو ہمیشہ جلا کے رکھیں، مذبح کے اوپر یہ آگ ہمیشہ جلا کے رکھیں۔ اور کس طرح جلا کے رکھیں؟ کہ ان کے پاس کوئی لکڑی ہو۔ تو لکڑی جو ہے، جو عبرانی میں ورڈ لکڑی کے لیے یوز ہوتا ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ درخت کے لیے بھی ایک ہی ورڈ ہے اور لکڑی کے لیے بھی ایک ہی ورڈ ہے، یعنی زندہ لکڑی بھی وہی ہے، اور جو کٹ جاتا ہے درخت تب بھی لکڑی کے لیے ورڈ ایک ہی یوز ہوتا ہے، ایتس۔ ایتس جو ہے اس کے متعلق کہاں پر لکھا ہے، مختلف حوالہ جات ہیں، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ مثلا خدا کے کلام میں انسانوں کو بھی درخت کہا گیا ہے، اور کیسے انسانوں کو؟ میرے ساتھ دیکھیے زبور، جو پہلا زبور ہے، وہاں پر لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی سطح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا۔ وہ کیسے ہے؟ وہ ایسے درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام کو، توریت کو خاص طور پر جو ہے وہ زندگی کا درخت کہا گیا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے خداوند کے کلام میں سے امثال 3:18 لکھا ہے کہ جو اسے پکڑے رہتے ہیں وہ ان کے لیے حیات کا درخت ہے، اور ہر ایک جو اسے لیے رہتا ہے مبارک ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر خداوند نے اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ درخت سے تشبیہ دی ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 23واں باب اور اس کی 31ویں آیت، لوکا 23 verse 31۔ وہاں پر لکھا ہے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ خداوند کے ساتھ اظہار
تعزیت کر رہے ہیں جب اس کو مارا جا رہا ہے. تو خداوند یسوع المسیح کیا کہتے ہیں کہ تم میرے لیے نہ رہو بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رہو، کیونکہ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ کریں گے. مذہبہ کیا ہے؟ مذہبہ ہمارا دل ہے، اور خداوند کا کلام جو ہے، جو خداوند کا توریت ہے، شریعت ہے، وہ ہے وہ لکڑی جو اس آگ کو جو جلا کے رکھتی ہے، اس پیشن کو جو خداوند کے کلام کے لیے ہمارے دل میں ہمیشہ جلا کے رکھتی ہے. اور ہم نے ہمیشہ خداوند کے لیے سرگرم رہنا ہے، پرجوش رہنا ہے، کیونکہ اگر ہم نیم گرم ہو گئے تو خداوند مکاشفہ کی کتاب میں کیا کہتا ہے کہ اگر تم سرد ہو یا گرم ہو، اگر نیم گرم ہو گئے، لوک وارم ہو گئے، تو کہتا ہے میں تمہیں اپنے منہ سے نکال پھینکوں گا. ہمیں خداوند کے لیے ہمیشہ سرگرم ہونا ہے، مستعد ہونا ہے. آمین. ہم ایک اور چیز بھی یہاں پر دیکھتے چلیں کہ سردار کاہن کو جو ہے جب اس راکھ کو اٹھانا تھا، جو احبار کے 6 باب میں 8ویں آیت سے آگے لکھی ہوئی ہے، تو وہ اپنے لباس کو چینج کرتا ہے. پہلے وہ راکھ اٹھاتا ہے، پھر لباس بدلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لباس پاک لباس ہے، وہ باہر نہیں جا سکتا. ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہاں جو پاکیزگی ہے دیٹ کین گیٹ ٹرانسفر. جس طرح ناپاکی ٹرانسفر ہوتی ہے اس طرح پاکیزگی بھی ٹرانسفر ہوتی ہے. یہ بہت اہم کانسیپٹ ہے، اور اس چیز کو ہم آگے بھی دیکھیں گے، کیونکہ لکھا ہے 24ویں آیت میں، 24ویں آیت سے آگے احبار کے 6 باب میں 24th verse onwards، کہ جب خطا کی قربانیاں ہو رہی ہیں تو لکھا ہے کہ جو کوئی اس کے گوشت سے چھو جائے وہ پاک ٹھہرے گا، اور کسی کپڑے پر اس کے خون کی چھینٹ پڑ جائے تو جس کپڑے پر اس کی چھینٹ پڑی ہے تو اسے کسی پاک جگہ میں دھونا. اس لیے نہیں کہ وہ ناپاک ہے، اس لیے کہ وہ پاک ہو گیا ہے. اور وہ پاکیزگی جو ہے باقی جگہ پہ ٹرانسفر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہر جگہ اس لیول کی پاک نہیں ہے. ہمیں اس چیز میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہر چیز اگر ہولی ہو تو کوئی چیز ہولی نہیں ہے. ہر چیز جو ہے مقدس ہو تو پھر کیا مقدس رہ گیا؟ زیادہ چیزیں عام ہوتی ہیں اور پھر اس میں سے کچھ خاص جو ہوتا ہے وہ ہولی ہوتا ہے، خاص حصہ. جس طرح باقی 6 دن اچھی بات ہے، خداوند نے بنائے ہیں، عبادت کریں، بالکل نہیں روک رہا، لیکن جو سبت ہے اس کو خداوند نے سینکٹیفائی کیا ہے. آپ اس کا درجہ جو ہے نیچا نہیں کر سکتے کہ باقی دن بھی سبت کے برابر ہے، تو پھر کوئی چیز مقدس نہیں رہ گئی. کیونکہ ہم اگر کہیں کہ خداوند دیکھیں ہر جگہ موجود ہے، خداوند سے جب آپ چرچ میں دعا کرتے ہیں تو کیا وہ خداوند جو ہے وہ اس وقت چائنا میں نہیں، چائنا میں بھی ہے، لیکن آپ کے چرچ میں اس کی حضوری کیسی ہے؟ مختلف ہے، ہائے ہے، مقدس ہے. ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب خداوند نے ہمیں باقی لوگوں سے مقدس اور ممتاز اور منفرد اور ڈفرینشیٹ اور سینکٹیفائی کر دیا ہے تو ہم عام کے ساتھ نہ ملیں. ہمارا سٹیٹس ہولی ہی ہونا چاہیے. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا لیویٹیکس کی ساری کتاب ہے، باہر کی ساری کتاب ہمیں ہولی ہونے کے حوالے سے، مقدس ہونے کے حوالے سے قواعد و ضوابط بتا رہی ہے. یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نجات یافتہ ہوں گے، یہ بتا رہی ہے کہ جب آپ نے نجات پا لی ہے تو آپ ہولی کیسے رہ سکتے ہیں، اپنا سٹیٹس کیسے مینٹین کر سکتے ہیں. اب یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ احبار کے 6 باب کی 28ویں آیت سے آگے، لیویٹیکس 6:28 ورس سے آگے مٹی کے برتن کا اور پیتل کے برتن کا بھی فرق بتایا گیا ہے، جس میں اناج کی قربانی جو ہے، منخا آفرنگ جو ہے وہ لے کر آئی جاتی تھی. کہتا ہے مٹی کا وہ برتن جس میں وہ پکایا جائے توڑ دیا جائے، اگر وہ پیتل کے برتن میں پکایا تو اس برتن کو مانج کر پانی سے دھو لیا جائے. تو یہ کس لیے دھوئے جاتے تھے؟ کہ وہ پاک ہو جاتے تھے قربانی کی وجہ سے. قربانی چونکہ پاک ہے، مخصوص ہے، ٹھیک ہے، وہ نزدیک آنے کا طریقہ ہے خداوند کے. اور میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی یہ بتایا کہ یہ خدا کو کوئی رشوت نہیں دی جا رہی، بلکہ اس لیے ہے کہ آپ کو احساس ہو کہ آپ نے خدا کے لیے کچھ کیا ہے. سو دس از ناٹ فار گاڈ بٹ بیکاز آف یو. یہ خدا کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ہے. اور مٹی کے برتن کو اس کو کیوں توڑ دیا جائے؟ کیونکہ مٹی کا برتن پورس ہوتا تھا، اس میں سے چیزیں رس جاتی تھی. تو جو پاکیزگی ہے وہ اس کے اندر آ گئی ہے. تو اب وہ مٹی کا جو برتن ہے وہ کسی اور چیز کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا. آپ اور میں کیا ہیں؟ ہم بھی وہی مٹی کے برتن ہیں. اگر ہم میں خداوند کا پاک روح آ گیا ہے، ہم نے خداوند یسوع مسیح کی نجات کو قبول کر لیا ہے، تو ہم میں عام لوگوں جیسی بات چیت نہیں ہونی چاہیے. ہمارا سٹیٹس خاص ہے، ٹھیک ہے. ہم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایروگنٹ ہو جائیں کہ وی آر ہولیر دین داؤ، ہم سب سے بہترین ہیں، نہیں. لیکن سیلف پٹی بھی نہیں ہونی چاہیے. اپنے اوپر جو ہے
یہ بات بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ بالکل ہی کسی کام کے نہیں ہیں، ہرگز ہرگز نہیں. ہمیں خداوند نے بڑا خاص درجہ دے دیا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ اس نے تمہیں ایک علیحدہ خاص مملکت بنا دیا ہے، شاہی کہانوں کا فرقہ بنا دیا ہے، تو یہی وعدہ اس نے خروج میں، ایگزوڈس میں ہم سے یہ وعدہ پطرس میں دہراتا ہے، پطرس اس کو اپنے خط میں فرسٹ پیٹر. لیکن یہاں خروج میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وعدہ جو ہے وہ اسرائیلی قوم سے کیا تھا کہ یو گاٹ اے ڈفرنٹ اسٹیٹس دین دا ریسٹ آف دا ورلڈ. تمہارا جو درجہ ہے وہ باقی دنیا سے فرق ہے. اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کہ ہم بڑے ایگوئسٹک ہو جائیں، کہ ہم بہت بہترین ہیں. لیکن ہمیں اس چیز کا احساس رکھنا ہے کہ ہم دنیا میں تو ہیں پر ہم دنیا کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وی آر ناٹ آف دا ورلڈ، وی آر ان دا ورلڈ بٹ وی آر ناٹ آف دا ورلڈ. سو ہمیں اپنے علیحدہ اسٹیٹس کا خیال رکھنا ہے. اور مٹی کے برتن میں چونکہ نجات آ گئی ہے، وہ خداوند کی برکت، بلیسنگ آ گئی ہے، تو اب ہم نے دوسری چیزوں کے لیے ہم استعمال نہیں ہو سکتے. ہمیں اس چیز کا ذہن میں رکھنا ہے. ہم جو بھی قدم اٹھائیں، بولیں، جائیں، کہیں، وہ اس خیال سے ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس خداوند کی نجات ہے، ہمارے پاس خداوند کی وہ بلیسنگ ہے، وہ برکت ہے جو اس کے بیٹے کی صورت میں اس نے اس دنیا میں دی. سو ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب 7 سے 10 آئے. 2 Corinthians 4:7-10. لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو. ہم ہر طرف سے مصیبت تو اٹھاتے ہیں لیکن لاچار نہیں ہوتے، حیران تو ہوتے ہیں مگر نا امید نہیں ہوتے، ستائے تو جاتے ہیں مگر اکیلے نہیں چھوڑے جاتے، گرائے تو جاتے ہیں لیکن ہلاک نہیں ہوتے. ہم ہر وقت اپنے بدن میں یسوع کی موت لیے پھرتے ہیں تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے بدن میں ظاہر ہو. ہم یرمیہ میں دیکھتے ہیں جرمیہ 7:21-24. یرمیہ 7:21-24. رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اپنے ذبیحوں پر اپنی سوختنی قربانیاں بھی بڑھاؤ اور گوشت کھاؤ، کیونکہ جس وقت میں تمہارے باپ دادا کو ملک مصر سے نکال لایا، ان کو سوختنی قربانی اور ذبیحہ کی بابت کچھ نہیں کہا اور حکم نہیں دیا، بلکہ میں نے ان کو یہ حکم دیا اور فرمایا کہ میری آواز کے شنوا ہو اور میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میرے لوگ ہوگے، اور جس راہ کی میں تم کو ہدایت کروں گا اس پر چلو تاکہ تمہارا بھلا ہو. لیکن انہوں نے نہ سنا، نہ کان لگایا، بلکہ اپنی مصلحتوں اور اپنے برے دل کی سختی پر چلے اور برگشتہ ہوئے اور آگے نہ بڑھے. سو خداوند یاد کراتا ہے یرمیہ کی ریفرنس سے، یرمیہ کے حوالے سے اپنی قوم اسرائیل کو، کہ جب خداوند آتا ہے اسرائیل کو نکال کے ملک مصر سے، تو کیا ملک مصر میں اس نے ان کو پہلے کہا کہ پہلے تم شریعت کو مانو گے، ہر ایک حکم پورا کرو گے، پھر میں تمہیں نکالوں گا؟ ہرگز نہیں. کئی لوگ جو یہ کانسیپٹ دیتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ جو ہے وہ شاید حکموں سے نجات کی بات کرتا ہے، تو کہیں ایک جگہ بھی نہیں لکھا ہوا. پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے میں کوئی چیز مختلف نہیں ہے، ایک ہی کانسیپٹ ہے، ایک ہی بات ہے. وہاں پر بھی جو ہے نجات جو ہے وہ ایمان سے ہی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، ہم نے پچھلی دفعہ حبقوق کا ریفرنس دیکھا، حبقوق 2:4 آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر خداوند پھر یاد کرا رہا ہے. کیا یاد کرا رہا ہے؟ کہ میں نے ان کو پہلے خداوند نے ان کو نجات دی، جس طرح آپ کو اور مجھے جو ہے وہ نجات ملتی ہے. میں کبھی بھی نہیں یہ کہتا کہ حکم، میں کہتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے حکم ماننا اچھی بات ہے، لیکن یہ کبھی نہیں کہا کہ حکم ماننے سے نجات ملتی ہے. نجات ہمیشہ ہمارے ایمان سے ملتی ہے، جو کہ ہم یسوع مسیح کی صلیب پر رکھتے ہیں، اس کے لہو پر رکھتے ہیں. اس کے لہو سے ہمارے گناہ دھلتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر ہم نے اس کی اوبیڈینس بھی تو کرنی ہے، اس کی اطاعت گزاری بھی تو کرنی ہے. وہ کس کی ہے؟ وہ پیار سے کرنی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم دس از ہاؤ وی شو آر لو، دس از ہاؤ وی شو کہ ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں. اور یہ میری انٹرپریٹیشن نہیں ہے، یہ یوحنا کہتا ہے. ہم وہ ریفرنس بھی دیکھتے ہیں یوحنا کا پہلا خط، اس کا 5واں باب. جب ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کے فرزندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں. اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں اور اس کے حکم سخت نہیں. ٹھیک ہے، جو لوگ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ خدا کے حکم سخت ہیں، یوحنا جو ہے وہ نئے عہد نامے میں یہ ریفرنس دے رہا ہے کہ خدا کے حکم سخت نہیں ہے. بہرحال ہم یرمیہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ
سوختنی قربانیاں اور یہ قربانیوں کا جو سارا سسٹم ہے یہ تو اس نے بعد میں جا کے دیا. کوہ سینا پر بھی جو اس نے شریعت دی اپنی وہ بعد میں آ کے دی. پہلے اس نے نجات دی, اس کے بعد ایک طریقہ بتایا کہ آپ نے اوبیڈینٹ ہونا ہے, اطاعت گزار ہونا ہے. دس از ہاؤ یو گاٹ ٹو بی اوبیڈینٹ. اور اوبیڈینس جو ہے میرے حوالے سے پہلا قدم ہے, کیونکہ اوبیڈینس از دی ایکشن, جو آپ کا عمل ہے کہ آپ خداوند سے پیار کرتے ہیں. جیسے وہ اوبیڈینٹ ہوئے تو انہوں نے خون کو اپنے دروازوں پر لگایا, تبھی وہ بچ گئے. ٹھیک ہے, تو ابھی بھی صلیب موجود ہے خداوند یسوع مسیح کی, لیکن اگر آپ اسے قبول نہیں کریں گے, اس لہو کو لے کر اپنی زندگی پر نہیں لگائیں گے, اوبیڈینٹ نہیں ہوئیں گے, فرما بردار نہیں ہوئیں گے, تو پھر آپ اس نجات کو کھو سکتے ہیں جو آپ کو مل گئی ہے یسوع مسیح کی صلیب پر ایمان لانے کے وسیلے سے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ گناہ کرتے جائیں اور کہیں جی صلیب ہے ہمارے پاس ہے, دیٹس اٹ. نہیں, پھر اس کے بعد آپ نے خدا سے محبت اپنی شو کرنی ہے. اور محبت کیسے ہم نے دیکھا کہ محبت اس میں ہے کہ ہم خدا ان کے حکموں پر عمل کریں, اوبیڈینٹ ہوں پیار سے. ٹھیک ہے, اور جہاں پر ہم کسی وجہ سے نہیں ہو سکتے وہاں پھر خدا ان کا فضل اس چیز کو کور کر لیتا ہے. خدا ان کی جو گریس ہے اس کو کور کر لیتی ہے کہ یہ شخص واقعی میں میرا بیٹا اور بیٹی ہے, حکموں پہ چلتا ہے, اچھا ہے, پیار کرنے والا ہے. لیکن یہاں پر اس جگہ پر نادانستگی طور پر انانٹینشنلی اس سے یہ غلطی ہو گئی ہے, وہاں پر خداوند کا فضل ہمارے لیے کافی ہے. لیکن اگر آپ خداوند کے کلام کے بارے میں حجتی ہو جائیں, آرگومنٹیٹیو ہو جائیں اور کہیں کہ نہیں ہم نے یہ نہیں کرنا, تو پھر وہاں پر فضل نہیں آئے گا, پھر وہاں پر جو ہے بھسم کرنے والی آگ ہوگی. کیونکہ عبرانیوں کے خط میں کیا لکھا ہے 5ویں باب 9ویں آیت میں, لیٹر آف ہیبروز چیپٹر 5 ورس 9, وہاں پر لکھا ہے کہ اور کامل بن کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا. کون؟ بیٹا, جس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی. اور یہی فرما برداری وہ آپ کو اور مجھے سکھانا چاہتا ہے, کیونکہ جس طرح 10ویں آیت میں اس کو اس فرما برداری کی وجہ سے خدا کی طرف سے ملک صدق کے طور پر سردار کاہن کا خطاب ملا, ہم بھی فرما برداری سے خداوند کی شاہی کاہنوں کی مملکت کا حصہ بنتے ہیں. 8ویں باب میں ہم مخصوصیت دیکھ رہے ہیں ہارون کی, ہارون کے بیٹوں کی. اور 23ویں آیت میں لکھا ہے لیویٹیکس 8:23 کہ اس نے اس کو ذبح کیا, کس کو؟ قربانی کو, جو تخصیصی مینڈھا تھا. اور موسیٰ نے اس کا کچھ خون لے کر اسے ہارون کے دہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ کی انگوٹھے پر اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر لگا دیا. کیوں؟ کیونکہ دہنا کان مینز کہ اب سے آپ کا ایک کان جو ہے وہ صرف ٹھیک باتیں سنے, غلط باتیں نہ سنے. ٹھیک ہے, آپ کا سٹیٹس انوائنٹڈ ون ہے. آپ کے ہاتھ پر کہ آپ ٹھیک کام کریں, اور آپ کے دہنے پیر کے انگوٹھے پر کہ آپ ٹھیک راہ پر چلیں. ٹھیک ہے, یہی جو مخصوصیت ہے, جو جب کوڑھی کو پاک کیا جاتا تھا تو اس کو بھی ایسے ہی مسح کیا جاتا تھا. اس کو کیوں سردار کاہن کی طرح مسح کیا جاتا تھا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اس لیے کہ جو قوم اسرائیل تھی وہ بھی ایز اے نیشن اسے کہا گیا تھا کہ تم کاہنوں کی مملکت ہو فار دا ریسٹ آف دا ورلڈ, باقی دنیا کے لیے وہ بھی کاہن تھی. تو ان کا سٹیٹس بھی جو ہے جو عام ہو چکا ہوتا تھا کوڑی ہونے کی وجہ سے, اس کو واپس قوم میں آنے کے لیے پھر کاہن بننا پڑتا تھا. سردار کاہن اس قوم میں سے کاہن, لیکن باقی قوموں کے مقابلے میں کوڑھی جو ہے جب وہ واپس اسرائیل کا حصہ بن رہا ہے تو اس کو بھی اسی ریچول میں سے گزرنا پڑتا تھا. اسی طرح اس کے کان, انگوٹھے اور پیر کو مسح کیا جاتا تھا کہ اب وہ بھی کاہنوں کی مملکت میں شامل ہو رہا ہے, نیشن آف اسرائیل میں شامل ہو رہا ہے. سو آج کے کلام میں سے اتنا ہی. ہمیں چاہیے کہ ہمارے دل جو ہے, جو مذبح ہے, اس پر خدا ان کے کلام سے جو آگ ہے وہ ہمیشہ جلتی رہے. ہمارا کنیکشن خدا ان کے کلام سے ہو, خدا ان یسوع مسیح سے ہو, تاکہ ہم اس کلام کو خوشی سے انجوائے کر کے پڑھ سکیں. اس کے ساتھ جو ہے یہ ہمیں بورنگ نہ لگے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مٹی کے برتنوں میں جو خدا ان کا کلام ہے اس کی وجہ سے اپنے آپ کو اس چیز میں جانے, سمجھیں, مانیں کہ ہم اس دنیا میں تو ہیں پر اس دنیا کے نہیں ہیں. اور اپنے جو گواہی ہے وہ اپنے کانوں سے, ہاتھوں سے, پیروں سے دینے والے ہوں کہ ہم خدا ان کے کلام میں بڑھیں اور اسی وہی کام کریں اور اسی راہ پر چلیں, اور ہم سب اوبیڈینٹ ہوں, فرما بردار ہوں.
خداوند کے کلام کے حوالے سے کسی قسم کی حجت آرگیومنٹ نہ کریں. سیکھنا اچھی بات ہے لیکن کلام کو کبھی چھوٹا نہ کریں. خداوند آپ کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے، بڑے نام کے وسیلہ سے بہت برکت بخشے. گاڈ بلیس یو آل.